یا عبید اللہ احرار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ ان کے خاندان سے یہ تھی. اور یہ جو عبید اللہ احرار ہیں یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. 806 ہجری میں یہ تاشقند میں پیدا ہوئے. جب آپ پیدا ہوئے تو 40 روز تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا پیدائش کے بعد. آپ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ولادت کے 40 روز ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے 40 دن بعد جو ہے وہ نماز عورت نہیں پڑھ سکتی. میری بات سمجھیں؟ تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہوتی ہے، تو 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. تو جب تک نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اتنے بڑے بزرگ ہیں عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے اتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا. اللہ اکبر جل شان. اور جب والدہ ماجدہ نے غسل طہارت فرمایا، اس کے بعد جو ہے وہ والدہ ماجدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا. عبید اللہ احرار جو ہیں آپ کے دادا حضرت شہاب الدین وقت کے قطب تھے. آخری وقت میں آپ نے اپنے پوتوں کو بلایا، عبید اللہ احرار کم سن تھے. جب یہ آئے تو آپ کھڑے ہو گئے، قریب بٹھا دیا. اللہ اکبر جل شان. اور فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یہ پیر عالم ہوگا. آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ نے تجارت شروع کر دی. تعلیم جتنی اس دور کے اندر جو مروجہ تعلیم ہوتی تھی نا، جب تعلیم کا نام لیا جاتا ہے، آج کل تو فرق ہے نا کہ یہ جناب یہ سائنس کی تعلیم ہے، یہ ریاضی کی ہے، یہ تعلیم جو ہے یہ مولویوں کی ہے، فرق ہے. تب مدرسہ ہی ہوتا تھا، پڑھنے کے لیے لوگ جاتے تھے، اس کے اندر ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھی. اب جیسا بچہ ہوتا تھا ویسا وہ علم حاصل کر لیتا تھا. تو اس لیے پرانے مسلمانوں کے خاص کر کے ممالک کے اندر تو جب وہ پڑھنے جاتے تھے تو اس کے اندر قرآن حدیث یہی ہمارا نصاب تھا. دوسرے علوم بھی اس کے ماتحت جو ہے وہ پڑھائے جاتے. تو عبید اللہ احرار جب تعلیم حاصل کر لیا آپ نے، اس کے بعد تجارت شروع کر دی. تجارت شروع کی تو کسی نے حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا. یہ ان کے پاس گئے، کسی نے ذکر شیئر کی. وہاں جب پہنچے انہوں نے یوں دیکھا تو قریب بلا لیا. قریب بلا کر خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شروع کر دیا. کن کے آگے؟ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے آگے. تو جب ان کا تذکرہ شروع کیا تو کہنے لگے میں ان سے ملا ہوں. اللہ اکبر اللہ شاہ. میں ان سے ملا ہوں. تو جب میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور میرے ہاتھ کو کہا تھا کہ یہ میرا ہاتھ ہے. یعنی یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا تھا کہ یہ تیرا جو ہاتھ ہے یہ اصل میں میرا ہاتھ ہے. اور اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی بادشاہ کی طرف خط لکھ دوں، ذرا دیکھ لیجیے آپ کہ جس ہاتھ کو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی طاقت عطا فرما دی کہ اگر میں کسی بادشاہ کو اپنے ہاتھ سے خط لکھ دوں تو وہ سلطنت ترک کر کے برہنہ سر و پا میرے آستانہ پہ حاضر ہو جائے. اتنی پاور ہے. تو یہاں یہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ احرار کو کہانی بتلا رہے ہیں. لیکن یہاں میں ایک نقطہ عرض کر جاؤں کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تو اس ہاتھ کے اندر اتنی پاور آ گئی کہ اگر وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ خط لکھیں اور بادشاہ اس خط کو پڑھ لے تو وہ بادشاہی چھوڑ دے اور فقیروں کے دروازے پہ آ جائے. سر پہ بھی کچھ نہ ہو، تاج بھی اتار دے اور جوتے بھی اتار دے. تو بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ اس جملے کو سمجھ جاؤ گے. آپ ذہین ہو جس کو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اس میں تو اتنی پاور ہو، عثمان غنی کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا. بس یہ اشارہ دینا چاہتا تھا کہ پھر اس ہاتھ کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا. تو یہ میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ اس خاندان سے، یہ ہیں عبید اللہ احرار، ان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ. اب اندازہ لگا لیجیے، ماں اتنے اعلیٰ خاندان کی اور والد گرامی چیف جسٹس کابل کے، بیٹا خواجہ باقی بلا کیوں نہیں پیدا ہوتا. 5 سال کی عمر میں